اسف اور نیلا جس نے کعبے میں گناہ کیا اور پتھر کے بن گئے۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم دنیاوی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ جانیں گے جسے پڑھ کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ جی ہاں، جب دو انسانوں نے زنا کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پتھر کا بنا دیا۔ ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ محترم عزیز دوستو، یہ واقعہ کیا تھا، کیوں ہوا، یہ مرد اور عورت کون تھے جنہوں نے ایک مقدس جگہ پر زنا جیسا گناہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پتھر کا بنا دیا؟ اس واقعہ کو جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں پیچھے جانا ہوگا۔ اسف اور نیلا جس نے کعبے میں گناہ کیا اور پتھر کے بن گئے، اس کے لیے ہمیں اس زمانے میں جانا ہوگا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ زمزم کے پانی کے قریب اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اس دور میں عرب کی زمین پر پینے والے پانی کا ملنا ایک ناممکن سی بات تھی۔ صحرا اور سوکھے پہاڑوں کی زمین پر پانی کی ایک بوند کا ملنا محال تھا۔ عرب کے لوگ میٹھے پانی کے چشمہ اور کنویں کی تلاش میں صحرا اور وادیوں میں مارے مارے پھرتے تھے۔ یہ قدرتی پانی کا چشمہ جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے اللہ کی طرف سے جاری ہوا، وہ پانی کا چشمہ جسے ہم آج آب زمزم کہتے ہیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے جسے اللہ نے اپنی قدرت سے جاری کیا تھا۔ اور ایک قبیلہ جو بنی جرہم کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے، وہ بھی میٹھے پانی کی تلاش میں جگہ جگہ چکر لگا رہا تھا۔ جب وہ قبیلہ صفا اور مروہ پہاڑی کے قریب سے گزرنے لگا، یعنی جہاں حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جہاں اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں کے پاس سے آب زمزم کو جاری کیا تھا، تب ان لوگوں نے وہاں چاروں طرف سے پرندوں کو اڑتے دیکھا تو ان کو حیرانی ہوئی، کیونکہ صحرا میں پرندوں کا دکھنا پانی ہونے کی نشانی تھی۔ اس کے بعد وہ پورا قبیلہ اسی طرف چل دیا۔ اس کے بعد وہ لوگ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آب زمزم کو جاری کیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ وہاں رہ رہی ہے اور قریب میں ایک ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہے جس کا پانی بے حد صاف اور میٹھا ہے۔ وہ لوگ اس بات سے بہت حیران ہو گئے، ایسے علاقے میں جہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا، اللہ کی قدرت سے پانی کے چشمے کو نکلتا دیکھ کر بے حد حیران ہو گئے۔ انہوں نے بی بی ہاجرہ سے اس چشمے کے پاس رہنے کی اجازت مانگی اور بی بی ہاجرہ نے ان کو رہنے کی اجازت دے دی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس چشمے کا پانی ضرور استعمال کرو، لیکن یہ اللہ پاک کی امانت ہے، اس پر کسی کا کوئی مالکانہ حق نہیں ہوگا۔ قبیلے والوں نے اس شرط کو قبول کر لیا اور وہاں رہنے لگے۔ وقت گزرنے لگا، بی بی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلہ جرہم کے ایک لڑکی سے کر دی، اور اس طرح رفتہ رفتہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہوئی۔ وہ ان کی اولاد وہاں پلی بڑھی، اور اس طرح کچھ وقت کے بعد مکہ، جس کا نام پہلے بقا تھا، وہ ایک بڑی آبادی والا شہر بن گیا۔ قبیلہ جرہم والے کافی عرصے تک سیدھے راستے پر رہے، لیکن پھر دھیرے دھیرے ان کے اندر برائیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اب انہوں نے کعبہ شریف کا انتظام سنبھال لیا اور حج کے لیے آنے والے لوگوں سے ملنے والا ہدیہ یعنی رقم خود لینے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے، اور اس طرح دھیرے دھیرے وہ لوگ گناہ کرتے گئے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا دینے کے لیے ان سے زمزم کا پانی چھین لیا اور زمزم کا پانی سوکھ گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمزم کے نام و نشان تک مٹ گئے۔ اب کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر کوئی زمزم کا چشمہ ہوا کرتا تھا۔ اسی قبیلے کا ایک شخص جس کا نام مجازن بن عمرو تھا، بہت ہی نیک اور پرہیزگار شخص تھا۔ اس نے وہاں کے لوگوں کو بہت سمجھایا، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں
بتایا، لیکن اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب یہ قبیلہ اپنے برے کاموں سے باز نہیں آیا، تب ایک رات مجازن نے سوچا کہ یہ لوگ جس طرح کعبہ شریف کے پیسوں کو کھانے لگے ہیں، کسی دن یہ لوگ حج کرنے کے لیے آنے والوں کی طرف سے چڑھائے گئے قیمتی سونے چاندی کو بھی چرا لیں گے۔ مجازن نے رات کے وقت اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور کعبہ شریف کے اندر موجود سونے کے قیمتی ہدیوں کو لے کر جس جگہ زمزم کا چشمہ ہوا کرتا تھا اسی جگہ کھدائی کر کے یہ سب قیمتی ہدیے وہاں پر چھپا دیے۔ اب جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کے بگڑنے پر اس قوم کو کسی دوسری قوم کے ہاتھوں عذاب دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو بھی عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا، اور قبیلہ جس کا نام بنی خزا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ان لوگوں پر مسلط کر دیا۔ بنی خزا والوں نے بنی جرہم کے لوگوں کو مار مار کر مکہ سے نکال دیا، ان کے قبیلے کے بڑی تعداد میں لوگوں کو قتل کر دیا، اور اس طرح اپنی جان بچا کر بنی جرہم کے لوگ یمن میں آباد ہو گئے۔ اسی زمانے میں اس قبیلے میں ایک لڑکے اور ایک لڑکی نے جنم لیا۔ لڑکے کا نام اسف بن یلا تھا اور لڑکی کا نام نائلہ بنت زید تھا۔ دونوں جب جوان ہوئے تو ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو گئے اور انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے۔ ایک بار یہ دونوں حج کے لیے ایک قافلے کے ساتھ مکہ شریف گئے۔ خانہ کعبہ میں ان کو تنہائی ملی تو انہوں نے آپس میں گناہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جیسے ہی انہوں نے آپس میں گناہ کیا، اللہ رب العزت کا عذاب ان پر ترنت نازل ہو گیا۔ یہ دونوں فوراً پتھر کے بت بن گئے۔ ان دونوں نے جس جگہ پر گناہ کیا تھا وہ زمین کا سب سے مقدس جگہ تھا، یعنی خانہ کعبہ۔ جیسے ہی انہوں نے گناہ کیا اسی وقت ان کے جسم پتھر کے بن گئے، ان کی روحیں قبض کر لی گئیں اور گوشت کے جسم پتھر کے بنتے چلے گئے۔ اس وقت ان کے قریب کوئی نہیں تھا، اس لیے جو کچھ ان پر گزری ہوگی وہ ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ تاریخ کا انتہائی عجیب و غریب اور خوفناک واقعہ تھا۔ دو زندہ انسان، جن میں سے ایک مرد تھا اور دوسری عورت تھی، عذاب الہی کے تحت پتھر کے بن گئے تھے، لیکن اس سے آگے جو ہوا وہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ اور کچھ دیر گزری تو ادھر سے کسی کا گزر ہوا، اس نے ان کو دیکھا اور پہچان لیا۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انہوں نے اس مقدس اور برکت والی جگہ پر کیسا گھنونا کام کیا تھا، جس کی فوری طور پر پکڑ ہو گئی، اور اللہ نے ان پر عذاب بھی نازل کر دیا۔ لوگوں کا دکھ اور غصے سے بہت برا حال ہو گیا۔ ان دونوں پتھر کے بتوں کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے اس زمانے کے کچھ علم والے اور نیک لوگوں نے ان کو اس مقدس جگہ سے اسی علاقے میں ایک دوسرے سے کافی لمبے راستے پر آمنے سامنے کر دیا۔ اس کے بعد اس مقدس مقام پر آنے والے لوگوں کے لیے یہ ضروری کر دیا کہ ان بتوں کو جوتے مارتے ہوئے گزرا جائے، تاکہ دیکھنے والے لوگوں کے ذہن میں ان کا کیا ہوا گناہ تازہ رہے اور لوگ اس سے سبق حاصل کرتے رہیں۔ اور جو بھی اس مقدس مقام پر آتا وہ ان کو جوتے مارتے ہوئے وہاں سے جاتا۔ وقت گزر گیا، 100-150 سال تک
یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد کچھ وقت گزرا تو نئی آنے والی نسلوں نے دھیرے دھیرے ان بتوں کو جوتوں سے مارنا چھوڑ دیا۔ شیطان نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ یہ تو عبادت کا حصہ نہیں ہے، تو انہیں جوتوں سے مارنا ضروری بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے بجائے ان کو تھپڑ مار کر گزرا جائے، جس سے یہ پتہ چلتا رہے کہ ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، اور ان کے کیے ہوئے گناہ کا خیال بھی لوگوں کو دماغ میں موجود رہے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تھپڑ بھی ہلکی سی چپت میں تبدیل ہونے لگی، اور پھر علامتی طور پر ان بتوں کو صرف چھو کر گزرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شیطان نے ایک بار پھر لوگوں کو بہکایا۔ اب لوگ ان بتوں کو اس نیت سے چھوتے کہ ان سے نفرت کرتے ہوئے تھپڑ مار رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے ان بتوں سے دعا بھی مانگتے۔ شیطان نے ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھا دیا، اگر تم ان بتوں کو نفرت سے چھوتے ہوئے دعا مانگو گے تو تمہاری دعائیں جلدی قبول ہوں گی۔ یہاں پر شیطان کی مکاری دیکھیے کہ کیسے دھیرے دھیرے لوگوں کے دماغ کو گناہ کی طرف بدل دیتا ہے۔ جب لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا ہو جاتا تو شیطان ان کو سمجھاتا کہ تمہارا یہ کام اسی وجہ سے ہوا، تم نے بت کو چھو کر دعا کی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کی سوچ بدلتی چلی گئی، اور اب وہ بتوں کو چھو کر دعا ضرور مانگتے، لیکن ان کے انداز میں ان بتوں کے لیے عقیدت اور احترام آنے لگا تھا۔ اور پھر وہ وقت بھی جلد آ گیا جب ایک بدبخت نے اس بت کے آگے اسے اپنا خدا مان کر اسی سے دعا مانگنے لگا۔ جوتے مارنے سے شروع ہونے والی داستان تھپڑ مارنے سے عقیدت سے چھوتی ہوئی باقاعدہ عبادت تک چلی گئی۔ اب ان دونوں بتوں کی باقاعدہ عبادت کی جانے لگی، ان سے منتیں اور مرادیں مانگی جانے لگیں۔ اتنے بڑے گناہ کے انجام میں گرفتار دونوں بتوں کو خدا بنا لیا گیا۔ ان بتوں کو سجدے کیے جانے لگے، ان کے سامنے قربانی کی جانے لگی، اور ان کو بڑے بتوں میں شامل کیا جانے لگا۔ پھر یہ اندھیری رات اور زیادہ گہری ہوتی چلی گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے ہدایت کا سورج طلوع کیا، جس سے وہ پورا شہر جگمگا اٹھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی۔ آپ نے دین تبلیغ کا کام شروع کیا۔ اسلام عرب میں پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اسلام کفر پر غالب ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکہ کو فتح کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کے اندر گئے، تمام بتوں کو توڑا۔ آپ بتوں کو توڑتے جاتے اور فرماتے جاتے، حق آ گیا ہے اور باطل بھاگ گیا۔ باطل تو ہے ہی میٹنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جو اپنے گناہ کی وجہ سے پتھر کے بنا دیے گئے تھے۔ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جو اپنی گناہ کی وجہ سے پتھر کے بنا دیے گئے تھے، اور تمام بتوں کو توڑ کر مکہ سے باہر پھینکوا دیا۔ اس طرح پورا عرب دین اسلام سے جگمگا اٹھا۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو گناہ سے بچنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق دے، لوگوں کے کام آئے اور غریبوں کا خیال رکھیں۔
اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ آپ کو بہتر دے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ اس طرح کے آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل جائے۔ السلام علیکم۔